جموں کشمیر میں گھاس کٹائی کے فوراً بعد یا سردیاں شروع ہوتے ہی لوگ قدرتی چراگاہوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت کو حیرت انگیز طور پر تخلیق فرمایا، ہر چیز انسان کے لیے ضروری بھی بنائی اور مفید بھی بنائی۔ بنا مصلحت کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، لیکن انسان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے پورا نظام فطرت درہم برہم ہو رہا ہے۔ دنیا زبردست فساد کی زد میں آ گئی ہے، اور یہ غلطی صرف ہماری ریاست میں نہیں ہوتی، دیگر ملکوں میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے۔ لوگ قدرتی چراگاہوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کے اعلیٰ ترین جو مذہبی ادارے ہیں، انہوں نے جنگلات میں آگ لگانے کو خلاف شرع قرار دے دیا۔ تو قرآن میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بگاڑ پھیل پڑا خشکی و تری میں لوگوں کی غلطیوں سے۔ یہ نظام قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، قانون فطرت میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اس آگ سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے، خالق کائنات کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اس کا مرتکب جو ہے نا یہ گنہگار ہے۔ یہ جو ہم جنگلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، قدرتی چراگاہوں میں آگ لگا دیتے ہیں، گھاس اگنے کی جگہوں میں آگ لگا دیتے ہیں، اس سے چرند پرند ہزاروں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چونٹیاں بلا قصور کے خاکستر ہو جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں نے کہیں چھتے بنائے ہیں، وہ خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے چونٹیاں مارنے سے بھی، ان کو جلانے سے بھی منع فرمایا۔ بلا وجہ کسی بھی جانور کو ایذا دینا یہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو بیمار ہوتے ہیں، اس دھوئیں کی وجہ سے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس جنگلوں میں آگ نہ لگائی جائے۔ درخت جل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو اگانے کی تاکید فرمائی، فضیلت بیان فرمائی، اجاڑنے کی کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ کوشش کریں کہ اللہ کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ والسلام۔